اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ کریمہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیہ شریفہ میں سورہ فاتحہ کے اس مضمون کے ساتھ ہم آہنگ بلکہ اس کی تکمیل و تتمیم اس آیہ شریفہ میں ہے۔ مجموعی مضمون سورہ مبارکہ فاتحہ کا ہدایت ہے، جس طرح قرآن کریم کی ہر سورہ کا اصل موضوع ہدایت ہے، اور ہدایت کا خاص پہلو اور خاص ایک انداز، چونکہ ہدایت کے بہت سارے پہلو ہیں ہر سورہ میں، اور ہر آیت میں ان پہلوؤں میں سے ایک خاص جہت مد نظر ہے۔ سورہ فاتحہ میں وہ تمام مطالب و تفاصیل جو بعد میں قرآن کریم میں ہدایت کے زمرے میں اور ہدایت کے ضمن میں پیش ہوئی ہیں، ان سب کا ایک خلاصہ اور ان سب کی تلخیص گویا سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے ہدایت کے لیے، ابتدائی بنیادی آگاہی کے بعد اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے ہدایت کو اہدنا، ہدایت کا طلبکار بنتا ہے انسان۔ اب اس ضمن میں پیچیدگیاں اور لا طائلات کافی ہیں کہ جو شخص نماز میں اہدنا کہتا ہے تو وہ تو چونکہ نماز پڑھ رہا ہے پس ہدایت یافتہ ہے، تو یہ اگر طلب ہدایت کرتا ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ اور اس طرح کی لا طائلات جو یہ باتیں یا یہ توہمات دلیلیں اس بات کر کے ہدایت کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر انسان ہدایت کا معنی سمجھ جائے تو پھر یہ گفتگو یا یہ توہم نہیں ہوتا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور یہ مزید ہدایت طلب کرے تو تحصیل حاصل ہے۔ جیسا اشارہ کیا کہ ہدایت ایک مسلسل مستمر امر ہے، انسان کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہے، اور ہدایت کے درجات ہیں۔ ہدایت کے درجات وہ نہیں ہیں جو ہم کسی عہدے یا منصب کے لیے لحاظ کرتے ہیں کہ 3-4 درجے ہیں، انسان ایک عمومی درجے پہ پہنچتا ہے، پھر ایک تخصصی درجے پہ پہنچتا ہے، پھر آخر میں ایک نہائی درجہ آتا ہے جہاں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جیسے ملازمتوں کے عہدے ہیں، ہدایت کے درجے جس طرح سے زمان حرکت کے درجات ہیں، حرکت تدریجی چیز ہے، زمانہ تدریجی چیز ہے۔ تدریجی چیز کا مطلب یعنی ایک ایک درجہ، ایک ایک مرحلہ اس کا وجود میں آتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، اور اس کی بقا و استمرار اسی تدرج و تدریج میں ہے۔ یعنی ناگہان اس کے سارے درجات یکجاں وجود میں نہیں آتے، اور چونکہ تکامل ہدایت حرکت ہی کی ایک نوع ہے، حرکت ہی کی ایک قسم ہدایت ہے کہ درجہ بے درجہ انسان
اپنے مقصد کے قریب ہوتا جائے، اور درجہ بہ درجہ جو راستہ مقصد کی طرف لے کر جا رہا ہے اس راستے کا ایک ایک مرحلہ انسان طے کرتا جا رہا ہے۔ تو اگر برفرض ہم ہدایت یافتہ فرض کر بھی لیں اس کو، تو وہ ان مراحل کی نسبت ہے جو اس نے طے کر لیے ہیں، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے مراحل اس کے طے کر لیے ہیں اس سے کہیں زیادہ مراحل وہ ہیں جو آگے باقی ہیں، جہاں پر انسان نے پہنچنا ہے، اس مقصود تک پہنچنا ہے انسان نے۔ اس لیے کہیں بھی کسی کے لیے بھی تحصیل حاصل کا توہم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا معنی معلوم نہ ہو، مفہوم ہدایت سے انسان ناآشنا ہو۔ ہدایت کو انسان اللہ سے طلب کرتا ہے، اور ہدایت میں بھی صراط طلب کرتا ہے۔ مقصود تک پہنچنے کے لیے صراط چاہیے۔ صراط وہ تمام امور جو انسان کو مقصد تک منتہی کرتے ہیں، پہنچتے ہیں اور مدد دیتے ہیں، یہ صراط ہیں۔ اور یہ لفظ انتخاب کیا گیا ہے، بائیں کہ قرآن کریم میں سبیل بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، مفرد بھی اور جمع بھی، سبل و سبیل، لیکن صراط مفرد ہی استعمال ہوا ہے، اور سبیل سے ہٹ کر یہ لفظ تکرار ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ سبیل و صراط علیحدہ دو معنی ہیں، اور علیحدہ مصادیق بھی ان کے علیحدہ ہیں۔ اگر ان میں کسی جگہ پر اشتراک آتا ہے، تطابق آتا ہے، تو وہ اس عنوان سے ہے کہ سبیل آخر میں منتہی ہوتا ہے صراط کے اوپر، یا سبیل نکلتا ہے صراط سے۔ جس طرح ہم مثال اس کی دے سکتے ہیں کہ ایک بڑی شاہراہ جیسے موٹر وے ہے، اس سے بہت سارے راستے نکلتے ہیں مختلف علاقوں کے لیے، یا مختلف علاقوں کے لوگوں کو اس شاہراہ پر چڑھنے کے لیے سبیل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سبیل کی مدد سے شاہراہ تک آتے ہیں، اور پھر سبیل کی مدد سے شاہراہ سے اپنے گاؤں تک جاتے ہیں۔ تو سبیل وہ ضمنی ذیلی راستے ہیں جنہیں اختیار کر کے مختلف لوگ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے حالات کے مطابق شاہراہ پر آ جاتے ہیں، صراط پر آ جاتے ہیں۔ البتہ صراط سے جو سبیل ہیں وہ صراط پر آنے کے لیے ہیں، صراط سے نکلنے کے لیے نہیں ہیں، یک طرفہ ہیں۔ یہ صرف صراط پر چڑھنے کے لیے یہ راستے ہیں۔ صراط لفظ جیسے اشارہ کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خوراک نگلنا، جیسے حیوان نگلتے ہیں بعض، اور انسان بھی بعض چیزوں کو نگلتا ہے چبائے بغیر، ہڑپ کرنا، یہ عربی میں صراط اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس لیے اس معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، یعنی مسیر ہدایت، ہدایت کا مجرا، ہدایت کے راستے کو صراط اس لیے کہا ہے کہ یہ صراط اپنے سالک کو جو اس راہ پر آتا ہے، چڑھتا ہے، اپنے مقصد کی طرف جاتا ہے، مکمل طور پر یہ صراط اس کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ گویا ایسے ہے جیسے اس نے ہڑپ کر لیا ہے، اس کو نگل لیا ہے۔ اور اس کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ یہ اب اس کو باہر اگلے گا نہیں، صراط اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا، اس کو ایک دفعہ صراط نے اپنے اندر ہضم کر لیا ہے، سالک کو آخر تک اسے رکھے گا، اپنے اندر رکھے گا یہ۔ اور صراط پر جو شخص آتا ہے، صراط کے طے کرنے کا بھی انداز اسی تعبیر کے اندر موجود ہے کہ یہ سالک صراط طے کیسے کرے، اس کو اس کے اندر ہضم ہونا ہوگا، اس صراط کے اندر مکمل طور پر، اس طرح سے کہ اب صراط ہی نظر آئے، مختلف افراد نظر نہ آئیں، چونکہ افراد جتنے بھی صراط پر ہیں وہ سارے صراط ان کو ہڑپ کر رہا ہے، اپنا جز بنا رہا ہے، یا اپنے اندر ان کو تحویل میں لے کر اپنے احاطے میں
لے کر ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، اور ان کی پہچان اب فقط یہی صراط رہ گیا ہے۔ اس صراط کی صفت مستقیم ہے کہ صراط مستقیم مانگتا ہے انسان، اور مانگے۔ اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ صراط طلب کرے ہدایت کے لیے، اور صراط مستقیم طلب کرے۔ مستقیم یعنی استقامت والا راستہ، قیام کا راستہ۔ یہ قیام خود صراط کی بھی صفت ہو، یعنی یہ صراط بھی قائم ہو، اور یہ صراط قیام دینے والا بھی ہو، قیام سالک کے لیے بھی فراہم کرنے والا ہو۔ اس کے اسباب، اس کے مقدمات، اس کے معدات، ہر وہ چیز جو سالک کو قائم رہنے کے لیے درکار ہے، صراط پر مہیا ہو، یہ صراط مستقیم ہوگا۔ جیسے گاڑیاں چلتی ہیں تو مختلف راستوں کے اوپر یا گاڑیوں کے لیے انتظام ہے، اہتمام ہے۔ اگر گاڑی خراب ہو جائے تو جگہ جگہ مکینک موجود ہیں، ان کی دکانیں ہیں، اور ماہرین ہیں، فوراً گاڑیاں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یا گاڑیوں کے اطراف میں کھانے کے لیے مختلف جگہیں بنی ہوئی ہیں، ان سڑکوں پر چلنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، فراہم کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں قیام کے لیے خاصہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کے جتنے بھی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، خصوصیات ہیں، سب قیام دہ ہیں، قیام آور ہیں۔ ان کے ذریعے سے قیام سالک کو نصیب ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز صراط میں نہیں ہے جو ضد قیام ہو، قیام کی متضاد حالت سالک میں پیدا کرے، یعنی قعود یا کوئی اور مشابہ حالت جو قیام کے منافی ہے، وہ حالت صراط نہیں آنے دیتا اپنے، چونکہ مستقیم ہے، قیام آور ہے، قیام دہ ہے، اس لیے سالک کو نہ رکنے دیتا ہے، نہ بیٹھنے دیتا ہے، اور نہ اس کو دیگر کیفیات میں جو قیام کے متضاد ہیں وہ ایجاد ہونے دیتا ہے۔ قیام کی حالت ہدایت کے لیے لحاظ کی گئی ہے، محور قرار دی گئی ہے۔ چونکہ بعد میں ذکر کریں گے جب اصل موضوع قیام کا آئے گا وہاں، کہ قیام ہی وہ کیفیت ہے انسان میں، حالت ہے ظاہری جسمانی طور پر بھی، جس میں انسان بھرپور توانائی کے ساتھ کوئی کام انجام دے سکتا ہے۔ قیام کی حالت میں مثلا بیٹھے ہوئے چل نہیں سکتا، بیٹھے ہوئے کچھ اٹھا نہیں سکتا، بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے انسان کی جو توانائیاں ہیں بہت محدود ہو جاتی ہیں، مقید ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں توانائیاں۔ کھڑے ہوئے انسان کے اندر وہ سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہر کام قیام کی حالت میں انسان کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے قیام جامع صورت میں صرف جسمانی نہیں بلکہ ہر طرح کا قیام انسان کی ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ یہ سب کچھ حالت قیام میں ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے یا مومنین کو حکم ہے، فاستقم، قیام اختیار کریں، آپ قیام اپنائیں تاکہ اپنے فاستقم اس چیز کے لیے قیام تیار کریں کہ جس کا امر کیا گیا ہے، یعنی وہ ماموریت قیام کے ساتھ سازگار ہے، قیام کے بغیر انجام نہیں پا سکتی۔ اور ساتھ ہی اس خصوصیت کے ساتھ کہ صراط کی ہدایت چاہیے، مستقیم صراط ہو، قیام آور صراط ہو، اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط، اور مزید اس کے نکھار کے لیے اور اس کے تشخص کے لیے، تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم میں، ہدایت میں یہ شامل کر دیا ہے کہ صراط کے طلب میں آپ الذین انعمت علیہم بھی قید لگانی ہے کہ حتماً یہ خصوصیت صراط کے اندر موجود ہو۔ یعنی ایک تو خلوت راستہ نہیں ہے، انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے ایک اجنبی، نامانوس
اور غیر تجربہ شدہ راستے پر ڈالا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی ایک آباد راستہ ہے جس کے اوپر ہدایت کے طلبکار گئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور صراط مستقیم پر آنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، انعام، نعمت، ہدایت اور سفر ہدایت کی سہولتیں، آسانیاں، اور وہ امور جن سے یہ ہدایت کا امر انسان کے لیے سہل ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں انعام ہیں۔ اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان کا راستہ خوب، یعنی ایک تو اس راستے پر پہلے سے انعام یافتہ سفری سہولیات جنہوں نے لی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے ذریعے سے کر رہے ہیں سفر، اس راہ کے اوپر گامزن ہیں، یہ ان کا راستہ ہے اور میں ان کے ہمراہ ہوں۔ سورہ نساء میں بھی کہا گیا ہے کہ انسان جب اطاعت آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے، من یطع اللہ والرسول، اطاعت اللہ و اطاعت رسول جو ہی شروع کرتا ہے تو فوراً ایک کاروان اس کو میسر آ جاتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اطاعت خدا میں تنہا رہتا ہے انسان، اطاعت خدا سے ہی فوراً معیت منعم علیہم میں چلا جاتا ہے۔ اور جیسے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لطیف نکتہ ظریف بیان کیا ہے کہ پھر یہ معیت سے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی ابھی جب تک اطاعت میں ہے، یہ پہلی شرط اس نے پوری کی ہے من یطع اللہ والرسول، تو یہ معا ہے انبیاء کے، شہداء کے، صدیقین کے۔ لیکن جب یہ صراط، یہی راہ مستقیم، صراط مستقیم طے کرتا ہے اور صراط مستقیم کا سالک شمار ہو جاتا ہے، ابھی تو آیا ہے اطاعت کر کے اس صراط مستقیم پر، شرط یہ ہے کہ اطاعت سے یہ صراط مستقیم طے ہوگا، اس نے عزم و ارادہ کر لیا ہے کہ میں اطاعت خداوند کروں گا۔ یہ وہی عبدیت ہے، اطاعت، من یطع اللہ والرسول، یعنی جو بھی من یطع اللہ یعنی من یعبد اللہ، جو اللہ کی بندگی کرے، بندگی بھی اطاعت ہے۔ الہ فرمان روا ہے اور عبد فرمان پذیر، فرمان بر اور فرمان بردار ہے۔ پوجا نہیں کرنی ترجمہ اس کا، وہ عبادت ہے، اور عبادت بندگی کے حصول کے بعد اس کے اظہار کا نام ہے کہ جب انسان عبدیت اختیار کر چکا ہو، عبدیت سے متصف ہو گیا ہو، یعنی فرمان بری کے زمرے میں آ گیا ہو، اب اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو اللہ کے سامنے بھی، دوسروں کے سامنے بھی، انسانوں کے سامنے۔ عبد سے عابد بننا ہے، عابد پوجا کرنے والا ہے، عبد پجاری کو نہیں کہتے، عبد مطیع ہے جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین کی، اور یہ فرامین کی اطاعت انسان کو صراط مستقیم کے اصل سالکین میں شمار کر دیتی ہے۔ یعنی یہ پھر جن کے معا ہے یہ ان میں سے ہو جائے گا، یا شہداء میں سے ہو جائے گا، صدیقین میں سے ہو جائے گا، صالحین میں سے ہو جائے گا، مجاہدین میں سے ہو جائے گا، لمبی فہرست ہے وہ لوگ جو، لیکن نبیوں میں سے نہیں ہوگا، یوں نہیں کہ جو بھی اطاعت کرے وہ نبیوں میں سے ہو جائے گا، نہ، انبیاء کے ساتھ یہ حالت ہی رہے گی کہ مع النبیین، لیکن باقی طبقات کی عضویت حاصل کر سکتا ہے، رکنیت حاصل کر سکتا ہے، ان کے زمرے میں جا سکتا ہے یہ۔ اور منعم علیہم یعنی وہ لوگ جن کو ہدایت کے سفر کے وسائل عطا کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے دریافت بھی کر لیے ہیں۔ انعام اللہ کی طرف سے عطا کرنا، نعمت، منعم یعنی اللہ سے یہ ساری چیزیں دریافت کرنا، لے لینا، جن سے ہدایت کا سفر انہوں نے طے کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی کو تعلیم کے سارے مواقع، سارے اسباب، وسائل مہیا کر دیے جائیں لیکن وہ ان سے استفادہ نہ کر رہا ہو، ایسے ہو سکتا ہے اور ہے،
اکثریت وہ ہوتے ہیں جن کو تعلیم کے سارے مواقع میسر ہوتے ہیں. مثلاً ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو تعلیم کے مواقع تمام بچوں کے لیے مہیا ہیں، لیکن سب اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے نہیں ہیں. اسکول بنے ہوئے ہیں، اسکولوں میں نہیں بھیجتے، مدرسے ہیں، مدرسوں میں نہیں بھیجتے، یا جو اسکولوں میں آتے ہیں اسکول میں آنے کے بعد استاد ایک وسیلہ ہے، نعمت ہے، تعلیم کا ذریعہ ہے آسانی کے لیے، استاد سے استفادہ نہیں کرتے. کتاب ایک اور ذریعہ ہے، اس سے استفادہ نہیں کرتے. کتاب خانہ ایک اور نعمت ہے تعلیم کے لیے، اس میں نہیں جاتے. جتنی بھی تعلیم کے سہولتیں ہیں یہ فراہم کرنا انعام ہے، اور ان تمام سہولتوں کو بروئے کار لانا تنعم ہے. انعام اللہ کی طرف سے ہے، تنعم انسان کی طرف سے دریافت ہے اس نعمت کی بروئے کار لانا، جس کو قرآن نے شکر نعمت کہا ہے کہ اگر نعمت کا شکر کرو گے تو مزید نعمتیں، مزید وسائل تمہیں عطا ہوں گے، ملیں گے، مہیا ہوں گے. لیکن اگر کفر کیا تو یہ جو نعمتیں ہیں تمہارے پاس یہ بھی تم سے لے لی جائیں گی. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، سنت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی. اس کے مقابلے میں ہدایت میں دوسرا طبقہ ہے منعم علیہم، پہلا طبقہ ہے. دوسرا طبقہ ہدایت کے باب میں وہ لوگ ہیں مغضوب علیہم، جن پر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، مغضوب لوگ ہیں. اور ہدایت کی راہ کی طلب میں یہ قید لگانا ضروری ہے کہ ہمیں منعم علیہم کا صراط چاہیے. منعم علیہم بھی وہ منعم علیہم وہ الذین جو مغضوب علیہم نہ ہوں. یہ ضروری ہے کہ یہ چیز ان کے اندر نہ ہو. جیسے کسی ادارے کے اندر افراد بھرتی کیے جاتے ہیں، ملازمین رکھے جاتے ہیں، ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس ڈگری ہو. مثلا استاد رکھنا ہے، معلم رکھنا ہے کسی تعلیمی ادارے میں، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کم از کم اتنی سند، تعلیمی قابلیت اتنی ہو. وہ تو ہے، اس کے پاس موجود ہے. پھر آگے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کسی مجرمانہ کام میں دخیل نہ ہو، اس پر کوئی FIR نہ ہو، اس کی شہرت بری نہ ہو. یہ لکھا ہوتا ہے. وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ یہ منعم علیہم ہیں، یہ راستہ منعم علیہم کا راستہ ہو، اور صرف منعم علیہم ہو. یوں نہیں ہے کہ ساتھ میں مغضوب علیہم بھی ہوں، یعنی کچھ اور FIR بھی ان کے اوپر بنتی ہوں اور ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے، یا ہدایت اس طرح سے ہو کہ ان سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق بن رہا ہو ہمارا. چونکہ مغضوب علیہم ہیں، موجود ہیں ہر نسل کے اندر. اگر سروے کریں، جائزہ لیں تو اکثریت مغضوب علیہم ہیں، اقلیت ہیں منعم علیہم. منعم علیہم اب نعمت ہم ہدایت کے ساتھ جوڑ کے معنی کر رہے ہیں، چونکہ قرآن کریم نے نعمت کو ہدایت کے باب میں شمار کر دیا ہے. لغتاً نعمت ہر سہولت ہے. چوری کی سہولت نعمت ہے چور کے لیے، قتل کی سہولت نعمت ہے قاتل کے لیے، فساد کی سہولت نعمت ہے فاسد کے لیے، لہو کی سہولت نعمت ہے لاہوی کے لیے، لاہی کے لیے، لائب کے لیے. آسانیوں کے وسائل ہر کام میں ہیں. ہر کام، جو بھی انسان اچھا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جرم آسان ہو جاتا ہے اور ہے لوگوں کے پاس میسر ہیں. لیکن قرآن ان کو نعمت شمار نہیں کرتا. نعمت فقط ہدایت کے وسیلے کو نعمت کہتا ہے، جس سے ہدایت کا سفر، اس کے لیے ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے. اب یہی لوگ جن کے پاس یہ ہدایت کے وسائل ہیں اور اللہ نے دیے ہیں اور وہ بروئے کار لا رہے ہیں، ہر نسل میں یہ شمار دیکھیں. اپنے آپ سے پہلے اپنے آپ کو لائیں سامنے، چونکہ ہدایت ہم نے خود اپنے سے شروع کرنی ہے، لینا اپنے لیے طلب کر رہے ہیں کہ آیا ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں
ہدایت کے مواقع، ہدایت کے وسائل، ہدایت کی سہولتیں، ہدایت کے اسباب، ہدایت کی آسانیاں موجود ہیں ہمارے زمانے میں یا نہیں ہیں؟ موجود بھی یعنی ہماری دسترس میں ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے رسائی سے باہر ہیں؟ اگر باہر ہیں اور ہم انہیں حاصل کر ہی نہیں سکتے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نہیں کیا، ہم پر نہیں کیا انعام۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے درمیان، ہم ہی میں سے کچھ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کے اور ہدایت پا لیتے ہیں اور ہدایت کا سفر آگے بڑھا لیتے ہیں، ہم محروم رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انعمت علیہم میں سے تو ہیں، لیکن تنعم نہیں کیا، ان کو اسباب مہیا تو کیے گئے ہیں لیکن انہوں نے شاکر نہیں ہیں، استفادہ نہیں کیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے ان وسائل کو یا انہیں ملے نہیں ہیں یا ان سے لے لیے گئے ہیں یا انہوں نے ٹھکرا دیے ہیں، انہوں نے ٹھکرا دیے ہیں، آسانی، تعلیم کے وسائل انہوں نے ٹھکرا دیے، رد کر دیے ہیں، یا ان سے لے لیے گئے ہیں، یا انہیں شروع سے دیے ہی نہیں گئے، یہ مغضوب لوگ ہیں۔ غضب لغت میں شدت کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کے اندر شدت و سختی ہو، لیکن انفعالی سختی کو اور انفعالی شدت کو غضب کہتے ہیں۔ چٹان، سخت چٹان کو غضبہ کہتے ہیں عرب، یعنی غضب یا مغضوب چیزوں میں سے ایک وہ چٹان ہے جو بہت سخت ہے، جس کے اوپر کوئی چیز اگر مارے تو بالکل اس پر اثر نہیں ہوتا، سخت ہے وہ۔ سختی، انفعالی سختی اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے کے مقابلے میں سختی ہو۔ ایک سختی ہے شے کی اپنے اندر، کسی کے لیے سختی نہیں ہے، اپنی لیے سختی ہے، یہ سختی اس کا اپنا وصف ہے، کسی غیر کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ایک سختی ہے انسان کی کسی دوسرے کے لحاظ سے ہے، یا کسی شے کی سختی فلاں چیز کے لحاظ سے سختی ہے یہ، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے ممکن ہے یہ اس کے لیے سختی نہ ہو، یہی سختی اپنے لیے نہ ہو یا کسی تیسری چیز کے لیے نہ ہو، لیکن اس کی نسبت اس کے لیے اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے۔ اس کو یہ تمام جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، جس میں بھی یہ سختی کسی دوسرے کے لیے پائی جاتی ہو، اس کو عرب غضب کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ حیوانات جو خود اپنے لیے، اپنے اس گرانے کے لیے، جو جانور کا اپنا گرانا ہے، اس کے لیے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ ہم اکثر جانوروں کو دیکھیں تو ان کے اپنے بچوں کے لیے اس کے اندر بڑی نرمی ہے، لیکن یہی دوسروں کے سامنے بہت سخت ہو جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ جانور جو دوسرے جانوروں کی نسبت شدت اختیار کر لیتا ہے، اس شدت کو غضب کہتے ہیں۔ بڑے کمزور جانور، بڑے لطیف جانور بھی جب ان کے بچوں کے اوپر یا انڈوں کے اوپر کوئی حملہ ور ہوتا ہے یا انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں، خوفناک شدت بعد میں بعض کے اندر آ جاتی ہے۔ یہی مرغی دیکھیں کتنی ایک ظاہراً بہت ہی امن پسند اور آرام پسند اور بڑی نرم ملائم ڈرپوک قسم کی چیز ہے، ایسے کوئی چیز بھی اشارہ کرو تو بھاگ جاتی ہے، لیکن اگر وقت آ جائے اس کے انڈے یا بچے کو کوئی خطرہ پیش آ جائے تو یہ خطرناک ترین جانوروں کے مقابلے میں بھی ڈٹ جاتی ہے اور اس کے اندر نہایت شدت آ جاتی ہے، ان کو لو لوہان کر دیتی ہے، اور اس شدت کا ان کے اوپر اظہار کرتی ہے، نہ کہ یہ شدت اس کے اندر موجود ہو، اس شدت کا اظہار بھی کرے اس کے لیے، دوسرے کے لیے۔ یہ غضب ہے، شدت کسی شے کے لیے
اور اس شدت کا اس شے کے سامنے اظہار بھی ہو، اس پر اس شدت کا استعمال بھی ہو، یہ غضب کہلاتا ہے۔ کسی چیز میں ہو، جمادی شے میں ہو، حیوانی میں ہو، کسی چیز میں بھی ہو۔ انسان میں بھی اسی حالت کو غضب کہا جاتا ہے۔ غضب یعنی وہ شدت جو انسان اختیار کرتا ہے کسی اور کی نسبت، اپنی ذات میں نہیں ہے یہ شدید اتنا، یا جیسے قرآن کریم میں مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کی امت کی خصوصیت یہ ذکر کی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معاہ اشداء علی الکفار، شدید ہیں، شدت ہے ان کے اندر کفار کے لیے، لیکن آپس میں رحماء بینہم ہیں، آپس میں نہیں ہے شدید، ان کے لیے شدید ہے یہ۔ اسی شدت للغیر کو، شدت کسی شے دیگر کے لیے، اور وقت آنے پر اس شدت کا اس شے پر استعمال، اظہار اس کا، یہ غضب ہے یہ۔ اور یہی فعل اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہے کہ اللہ قرآن کریم میں جا بجا متعدد آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر غضب کرتا ہے۔ معنی یہی ہے، غضب شدت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شدت ہے بعض لوگوں کی نسبت، بالکل نقطۂ مقابل نعمت سہولت فراہم کرنا، آسانی مہیا کرنا، وہ بھی دوسرے کو نعمت، اپنے آپ کو سہولت دینے کو نعمت نہیں کہتے، جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر کام ہر وقت ہمیں خود سہولت ہم اپنے آپ کو فراہم کریں، یہ نعمت نہیں ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سہولت دینا، دوسرے کو سہولت دینا، دوسرے کے لیے یہ سہولت فراہم کرنا انعام ہے، یعنی وسیلہ آپ کا ہے، شے آپ کی ہے، لیکن اس کی سہولت کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ جیسے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آپ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی استعمال اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے انعام۔ انعام یہ ہے کہ دوسرے کو بٹھا لیا آپ نے، کہ اس کو بھی کہیں جانا ہے، اسے سہولت دے دی کہ یہاں تک میں آپ کو اس سفر میں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، اپنی پیاس پانی، ٹھنڈے پانی سے بجھا لی، وہ یہ ضرورت ہے آپ کی، لیکن یہی پانی آپ نے اٹھا کے دوسرے کو دے دیا، یہ انعام ہے آپ کا اس کے اوپر، یعنی ایک آسانی آپ نے اس کو ضرورت کے لیے مہیا کر دی، جس سے اس کے اندر خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے۔ غضب بھی دوسرے کی نسبت جو سختی ہے اس کو غضب کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے افعال میں یہ سختی بھی شامل ہے، جس طرح وہ نرمی ہے، وہ نعمت ہے، سہولت و آسانی ہے، سختی بھی ہے، کہ بعض اوقات یہی اسباب ہدایت کے یہ کسی قوم کے شامل حال نہیں ہوتے، اور ان سے وہ دور کر لیے جاتے ہیں، لے لیے جاتے ہیں۔ جیسے رحمت، اسباب ضرورت مند کو فراہم کرنا، یہ رحمت ہے۔ لعنت اس کے الٹ ہے، وہ ضرورت کی شے اس سے لے لینا، محروم کر دینا اس کو، یہ لعنت ہے۔ لعنت میں ممکن ہے غضب محرک بنے لعنت کا۔ لعنت بھی ایک فعل ہے کہ ایک شے کسی کو دی، جیسے آپ نے کسی کو گاڑی پہ بٹھا دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، تو یہ رحمت کی آپ نے۔ بعد میں گاڑی کے اندر بیٹھا، آپ کو پتہ چلا یہ تو کوئی چور ہے، تو لات مار کے باہر نکال دیا آپ نے، چل اتر جا تو، یہ لعنت ہے۔ کیوں نکالا آپ نے اس کو؟ غضب کی وجہ سے۔ غضب محرک بنتا ہے لعنت کا۔ اور بھی چیزیں غضب کے علاوہ بھی محرکات ہیں لعنت کے لیے، لیکن بنیادی چیز غضب ہے۔ کیوں آپ نے محروم کر دیا، نہیں دی یہ چیز اس کو؟ چونکہ شدت ہے، اس کی بابت آپ کے اندر شدت ہے، سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات متصف نہیں ہے ان اوصاف سے، نرمی، سختی، یہ صفات اللہ کی نہیں ہے، یہ فعل الہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو کچھ دیا تو یہ انعام اللہ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر
اس کی زندگی اور اس کے لیے وسائل ہدایت میں سختی کر دی ہے، شدت عمل میں دکھا دی ہے، فعل میں، یعنی کم کر دیے ہیں وسائل، اور تھوڑے کر دیے ہیں یا بالکل ہی ختم کر دیے ہیں وہ وسائل، وہ نعمتیں ساری دور کر دی ہیں، یا اس کو اٹھا کے نعمتوں سے دور کر دیا ہے۔ جہاں تعلیم کے سارے مواقع مہیا ہیں، ایک آدمی کو وہاں سے اٹھا کے بالکل باہر جا کے گلی میں پھینک دیا ہے کہ تو تعلیمی مرکز کے قابل نہیں ہے، روڈ کے قابل ہے، تو فٹ پاتھ کے قابل ہے، تو یہ لوفروں کے قابل ہے، وہاں جا کے بٹھا دیا۔ یہ بھی غضب، اسی کو کہتے ہیں غضب ہے۔ انعام، سہولت عطا کرنا، آسانی کے سبب عطا کرنا، غضب سختی، اسی میں سختی کرنا، یعنی وہی سہولتیں اس سے دور کر دینا، یا اسے اٹھا کے اس میدان سہولیات سے باہر نکال دینا، یا سہولیات کو اٹھا کر اس سے باہر لے، یہ وہیں پڑا رہے، سہولتیں ساری وہاں سے دور ہو جائیں، یہ غضب ہے۔ یہ انسان میں جب یہ حالت آتی ہے تو ایک انتقام کا معنی ہو جاتا ہے، غضبناک انسان ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر احساس شدید پیدا ہوتا ہے کسی مغضوب کی نسبت، جس پر غصہ ہوتا ہے انسان کو، طیش آتا ہے، اس کی نسبت انسان کے مزاج کے اندر شدت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اب انسان اس پہ تشدد بھی کرتا ہے، یعنی اس شدت کو بڑھاتا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اس سے لے لیتا ہے، اور جو اس کا حق ہے ملنا چاہیے وہ بھی اس سے روک لیتا ہے۔ یہ غضب کی علامت ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات متصف نہیں ہے غضب سے، یعنی غضب صفات ذات میں سے نہیں ہے، فعل خدا کی صفت ہے، یعنی یہ شدت عمل میں جب ایک انسان ہدایت کے اسباب سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ شدت ہے، محرومیت وسائل ہدایت سے، یہ مغضوب لوگ ہوتے ہیں۔ خوب، اب عملاً ہم دیکھیں موجودہ انسانی نسل کو تو منعم اور مغضوب دونوں کی تشخیص کریں۔ منعم جن کے پاس ہدایت ہو، تعلیم ہو، رشد ہو، ہر چیز ان کے پاس ہے اور انہوں نے اختیار بھی کی ہوئی ہے، یہ منعم لوگ ہیں۔ مغضوب کون لوگ ہیں؟ مغضوب وہ ہیں یا یہ وسائل ہوتے ہوئے ان سے دور ہیں، یا وسائل ان سے دور ہیں، وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ دوسروں جہاں گمراہی ہے یہ وہاں پر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک مثال مغضوب اور منعم کی یہ مثال ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی درجہ بندی کی ہے، ان نعمتوں میں سے نبوت، امامت، ولایت، یہ نعمتوں میں سے اللہ نے شمار کیا ہے، بلکہ بڑی نعمتوں میں سے ہے ولایت، چونکہ جب قرآن کریم نے نعمتوں کے باب کی جم بندی کی ہے، یہ سارا نعمتیں جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تھیں، اس باب کی تکمیل کے لیے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ ولایت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اب میں نے آپ کے لیے نعمت تام کر دی ہے، مکمل، یعنی ہدایت کے جتنے وسائل تھے، سہولتیں، آسانیاں، وہ اس سے تکمیل ہو گیا ہے۔ وہ پہلے تھا، نعمتیں ہدایت کی ساری تھیں لیکن اس کے بغیر تھیں، تو اب یہ جب اس کا جز بن گئی ہے تو اتمام نعمت ہو گئی ہے۔ اب اس نعمت کے ہوتے ہوئے یہ نعمت ہے، جن کے پاس ہے وہ منعم علیہم ہیں، جو متمسک بے ولایت ہیں، نظام ولایت کے تحت ہیں، ولایت ان کے اوپر ایک امامت نظام بن کر لاگو ہے، اور انہوں نے اپنا بھی لیا ہے اس نظام امامت کو، اپنے اوپر نافذ بھی کر لیا ہے، یہ منعم علیہم ہے۔ مغضوب کون ہیں؟ امامت کے ہوتے ہوئے آمریت، طاغوتیت، جمہوریت، فاسق، فاجر، فاسد، یہ سارے مغضوب ہیں اللہ کے۔ امام موجود ہیں، امام کے ہوتے ہوئے پیروکار ہیں طاغوت کے،
وہ یہ مغضوب لوگ ہیں نا، غضب اسی کو کہتے ہیں نا، یہ نعمت موجود ہے ہدایت کی، لیکن یہ اس سے بے بہرا ہیں، یہ اس سے دور ہیں۔ اسباب کوئی بھی ہوں، غضب کے پیچھے کیا باعث بنی ہیں چیزیں کہ یہ شدت، یہ گرفت ان کے اوپر آئی ہے کہ انہیں سہولتیں اور آسانیاں ہدایت کی ان سے دور کر دی گئی ہیں یا دور ہو گئی ہیں، وہ متعدد محرکات ہیں۔ غضب اس آخری نتیجے کا نام ہے۔ ان تمام محرکات نے اس نسل کے لیے ہدایت کے سارے اسباب کو دور کر دیا ہے۔ یہ مغضوب لوگ ہیں یہ۔ اب آپ ہدایت چاہتے ہیں، مغضوب لوگوں کی نہیں چاہنی، مغضوب لوگوں کی راہ پر نہیں جانا آپ نے۔ مغضوب کون ہیں؟ جن کے پاس وسائل ہدایت نہیں تھے، انہوں نے لیے نہیں ہیں، ان سے استفادہ نہیں کیا، یہ سب مغضوب ہیں۔ اب ممکن ہے یہ ہمارے ہی اپنے سب اجداد اور بزرگان و اسلاف ہوں، مغضوب تھے کیونکہ ہدایت یافتہ تو نہیں تھے وہ۔ جب ہدایت نہیں تھی، ہدایت کے وسائل نہیں تھے، اختیار نہیں کیے ہوئے تو مغضوب لوگ تھے یہ۔ تو آپ نے نہیں ان کا کرنا کہ چونکہ اجداد ہیں لہٰذا ان کی راہ پر چلنا ہے، نا، آپ نے مغضوب کا راستہ اختیار نہیں کرنا، بے شک وہ آپ کا اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ منعم کی راہ پر چلنا ہے۔ اب منعم ممکن ہے آپ کے خاندان سے نہ ہو، آپ کے قبیلے اور نسب سے نہ ہو، وہ کسی اور قوم قبیلے سے ہو، لیکن ہے وہ منعم ہے۔ خوب اب یہ ایک ایسا خوبصورت پاکیزہ نورانی ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہدایت ہے، ایسی رشد انسان کو دی گئی ہے، ایسا شعور انسان کو دیا گیا ہے کہ آپ نے جب دنیا میں آنکھ کھولنی ہے تو آپ خود نہ تقسیم کرو گے یہ ہمارے ہیں، یہ بیگانہ ہیں، یہ پرائے ہیں، یہ ہماری قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، نہ، آپ کے لیے جو معیار میزان ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور جو آپ کے قریب ہیں جن سے آپ کا ایک تعلق ہے جسمانی، یہ ممکن ہے مغضوب ہوں۔ اگر مغضوب ہیں تو پھر آپ کے قریبی نہیں ہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق، یہ غیر ہیں، غیریت ہے، غیر المغضوب علیہم، جو ان پر غضب ہوا ہے وہ نہیں، ان کا راستہ، ان کا نقش قدم، ان کا طور طریقہ، ان کی زندگی، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز زندگی، ان کی سوچ، ان کی تعلیمات، یہ سب تباہ کن ہیں، گمراہ کن ہیں، اس سے دور رہنا ہے آپ نے، جو اللہ کی شدت میں آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ انعمتا علیہم میں تو مشخص ہے کہ اللہ نے جن پر انعام کیا ہے، لیکن بعد میں یہ نہیں کہا کہ غیر الذین غضبت علیہم، یہ نہیں فرمایا کہ جن پر تو نے غضب کیا، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہوا ہے وہ ان کا راستہ میں مانگ رہا ہوں، جن پر آپ نے غضب کیا ہے ان کا نہیں مانگ رہا، یہاں یہ نہیں ہے، وہاں پر ان کی وصف، اس کو وصف کی صورت میں ان کو ذکر کر دیا ہے مغضوب۔ اب یہ غضب اللہ نے کیا ہے، اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ یہ اللہ نے ان پر غضب ڈھایا ہے اور یہ محروم ہے، بلکہ اس کو انہی کی صفت کے طور پر ذکر کر دیا، غیر المغضوب علیہم، ہیں مغضوب ہیں یہ۔ اب کس نے کیا ہے یہ غضب؟ یہ خود بانی ہے اپنے غضب، اس غضب کے، یعنی سختی میں کیوں ہیں؟ معیشت کی سختی، ہدایت کی سختی، تعلیم کی سختی، امنیت کی سختی، دشواری، ہر چیز میں دشواری۔ اب اس وقت آپ اپنے ملک قوم کو دیکھیں کس کیفیت میں ہیں، کس پہلو سے سہولت میں ہیں۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ ایک پہلو ایسا ہے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ پہلو زندگی کا بہت آسان ہے ہمارے لیے، سختی ہی سختی ہے۔ سختی کو قرآن میں غضب کہتے ہیں، وہ سختی جو دوسروں کے اوپر ڈھائی جائے، جو دوسروں کے اوپر انجام دی جائے۔
اس سختی کو غضب کہتے ہیں. عرب شیر کو بھی کہتے ہیں یہ بھی غضبہ یا غاضب، یعنی چونکہ اس کے اندر بھی جو سختی ہے وہ دوسرے جانوروں کی نسبت ہے، اپنوں کی نسبت نہیں ہے سختی، وہ دوسروں کی نسبت سخت ہوتا ہے وہ، اور اس سختی کو اظہار بھی کرتا ہے ان کو. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جن کو عرب سخت کہتے ہیں، یا اونٹنی ہے، سخت اونٹنی، یا گھوڑا ہے جو دوسرے کو لات مارے. خود اپنے بچے کو تو لات نہیں مارتا، نہ اپنے آپ کو مارتا ہے، دوسرا جب سامنے آئے تو غضبناک ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، شدت اس کی نسبت اس کے اندر شدت آ جاتی ہے. یہ انسان، آپ بھی اسی طرح ہیں، ہم سب اسی طرح ہیں. ایک شخص آتا ہے، اگر انسان غضب کی حالت میں ہو، شدت کی حالت میں ہو، تو اس کو دیکھتے ہی نرمی آ جاتی ہے، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ نرم بات کرتے ہیں. لیکن جو ہی دوسرا جس کی نسبت انسان کے اندر شدت ہے، کوئی نافرمان ہے یا کوئی ایسا شخص ہے، تو اس کو دیکھتے ہی، چہرہ دیکھتے ہی غضب آ جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے. تو شدت جو دوسروں کی نسبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ غضب ہے. مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے. یہ مغضوب علیہ، اللہ نے بھی ان پر غضب کیا، چونکہ ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے خود اپنے اوپر غضب کیا ہے کہ بیشتر خود اسباب غضب انہوں نے فراہم کیے ہیں. ہر چند اللہ تعالیٰ دیگر آیات میں یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی منسوب نہیں ہے کہ انعمت و غضبت نہیں ہے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نہیں ہوا، جن پر شدت نہیں ہے ان کی زندگی، جن پر شدت ہے زندگی کے مسائل میں، ان کی زندگی ہدایت کی زندگی نہیں ہے. تیسری صفت جو صراط کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ یہ صراط متصف ہو منعم علیہم سے اور غیر المغضوب سے اور غیر ضالین. ضالین، ضلع، ضللہ، ضاد، لام شد کے ساتھ ضلع، ضللہ. اس کا معنی درست کرتے ہیں ہم اردو میں گمراہی، لیکن گمراہی کی تطبیق پھر جب کرتے ہیں تو وہ الجھ جاتی ہے. گمراہی کو بھی سمجھ کے نہیں کرتے تقلیداً، چونکہ باقی مفسرین مترجمین نے اس کو گمراہی لکھا ہے، یہ دقیق ترجمہ کیا ہے. بعض قرآن کریم میں ایسے ہوا ہے کہ دقیق ترجمے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے گم راہی. فارسی لفظ ہے، گم ایک لفظ ہے، اور راہ سے راہی، راستہ گم کر دینا، اسی کو ضلالت کہتے ہیں. عرب ضلع اس شخص کو کہتے ہیں جو اس وجہ سے حیرت میں اور تذبذب میں پڑ گیا ہے کہ جو نشانیاں ہدایت نشانیوں کو کہتے ہیں، وہ نمایاں نشانیاں، واضح نشانیاں اور برجستہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر شخص منزل اور راستے کا پتہ لگاتا ہے، ان کی نشاندہی ہوتی ہے، وہ نشانیاں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، میسر نہیں ہیں. ان نشانیوں کے میسر نہ ہونے سے انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مجھے جانا کہاں ہے، میری منزل کدھر ہے، اور اس منزل کی طرف جو نامعلوم ہے اس کی طرف راستہ کون سا ہے، اور جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یا جانا چاہتا ہوں آیا یہ راستہ وہیں جاتا ہے جہاں مجھے جانا ہے یا نہیں جاتا. خوب احتمال ہے وہیں جاتا ہو، احتمال ہے نہ جاتا ہو. اس کے ذہن کے اندر، دل کے اندر کوئی رجحان موجود نہیں ہوتا. ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، یا فرض کریں چل بھی رہا ہے اگر، لیکن ذہنی طور پر غیر مطمئن ہے، اس کو یقین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے. اس حیرت و تذبذب کی حالت میں جب ہو تو اس کو عرب ضلع کہتے ہیں. یہ دلیل یعنی پریشان انسان، اس کا ترجمہ جو ابھی اردو میں حیرت ہونا چاہیے،
لیکن وہ مادری زبان اردو پہ غالب آ گئی ہے. اس کا جو اور زیادہ واضح ترجمہ کرتے ہیں کنفیوژن. یہ کنفیوژن ہی کا نام ضلالت ہے. یہ حالت سب کی تجربہ شدہ حالت ہے, ابھی بھی ہوگی بعضوں کے اندر. بعض موضوعات کی نسبت آپ بالکل واضح ہیں, بعض چیزوں کی نسبت آپ کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے, خود آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں ابھی نہیں پتہ کیا ہونا ہے, کدھر جانا ہے. ہزاروں مسائل آپ کے ایسے ہیں جن میں ابھی آپ نے یہ جزم پیدا نہیں کیا, عزم نہیں کیا, یعنی نظری علمی طور پر بھی آپ یقین پر نہیں ہیں, اور عملی ارادے کے لحاظ سے بھی آپ قاطع نہیں ہیں. تردید, تذبذب کی حالت میں ہیں. کسی ان احتمالات میں سے کسی احتمال کو معین کر کے آپ نے فیصلہ نہیں کیا ہوا, فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں آپ. اس کو ضلع کہتے ہیں. ضالین, کنفیوز لوگ, مردد لوگ, جو حالت یقین پر نہ ہو, جن پر راستہ واضح نہ ہو اور جن پر منزل واضح نہ ہو. جس چیز کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ جدھر یہ جا رہا ہے میرا راستہ بھی شاید یہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے کوئی اور گزرتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں بھی یہی احتمال ہوتا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے شاید میرا راستہ بھی ادھر سے ہو. کبھی کوئی پتہ ڈھونڈتے ہوئے ایسی حالت ہوئی ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی اجنبی جگہ پر گئے ہیں, کسی دفتر میں جانا ہے, دکان پہ جانا ہے, کسی دوست کے گھر جانا ہے, اس نے ایڈریس سمجھایا ہے, آپ سڑک پہ پہنچ کے گلی کے بارے میں مردد ہو جاتے ہیں کہ یہ گلی ہے. جس گلی کو دیکھتے ہیں لگتا ہے یہی گلی ہے. اگر ایک گلی میں اندر چلے جائیں, مکان کون سا ہے, جو دروازہ دیکھتے ہیں لگتا ہے یہی دروازہ ہے. اس کیفیت کو عرب ضلع کہتے ہیں. یہ ضلال ہے. واضح نہ ہونا, نشانی نہ ہونا, اور اطمینان نہ ہونا, علم نہ ہونا. علم میں بھی یہ ضلالت ہے اور عمل میں بھی ضلالت ہے. دونوں جگہ الگ الگ ضلع ہے. قرآن نے بھی دونوں کا ذکر کیا ہے کہ جب برہان نہ ہو, دلیل نہ ہو, ثبوت نہ ہو, بینہ نہ ہو, تو انسان کوئی بھی احتمال کو عقیدہ بنا لے. یہ ضلالت ہے, یہ گمراہی ہے. چونکہ نشانی تو نہیں ہے, دلیل تو نہیں ہے آپ کے پاس. اور اسی طرح فیصلہ اگر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, چونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا رجحان نہیں ہے, مرجع نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے جو طے کر سکے کہ آپ کی منزل و راستہ یہ ہے. یہ معمول کی روزمرہ کی زندگی میں انسان کا تجربہ ہے. ضلالت ہر انسان کا تجربہ ہے. حیرت و سرگردانی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج تک ضلالت میں مبتلا نہیں ہوا, یعنی راہ گم نہیں کیا اور حیرت میں نہیں پڑا. ہمیشہ پیدائش سے لے کر ابھی تک سارے ایڈریس بھی پتہ ہیں, ساری گلیاں بھی پتہ ہیں, سارے نمبر بھی پتہ ہیں نا. یہ جھوٹا انسان ہے اگر جو کہتا ہے ضلالت کا تجربہ نہیں ہے. ضلالت عام معمول کی زندگی میں, اور ہدایت کے الٹ متضاد حالت کا نام ہے. ہدایت واضح, برجستہ, نمایاں نشانیاں, راستے اور منزل کی جو انسان کو میسر ہوں, جن سے انسان نے وہ پتہ ڈھونڈ لیا ہو, وہ ہدایت ہے. ضلالت انہی نشانیوں کا نہ ہونا. یہی نشانیاں نہیں ہیں انسان کے پاس جو مجھے واضح طور پر بتا سکیں کہ راستہ کدھر ہے اور منزل کدھر ہے, مقصد کدھر ہے میرا. ہر چیز میں احتمال آ رہا ہے اور ہر چیز میں نفی کا بھی احتمال ہے. دونوں احتمال ہیں. یہ گلی ہے میرے دوست کے گھر کی, ممکن ہے یہ گلی ہو, ممکن ہے یہ گلی نہ ہو. اگلی گلی ہے, دو احتمال مساوی, ممکن ہے یہ گلی ہو, ممکن ہے نہ ہو. پھر اگلی گلی, پھر اگلی گلی. اور اسی طرح پورے اطراف کے ماحول کے بارے میں انسان کی یہ کیفیت. اور بعض
زندگی کے ایک مرحلے میں اس کیفیت میں رہتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں. یعنی یہ تکلیف دہ بات ہے، الجھن ہوتی ہے انسان کو. مثلاً آپ سڑک کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے میں نے جانا کدھر، میرا جو مطلوبہ ایڈریس ہے کہاں ہے، تو بہت کوفت ہوتی ہے، تکلیف، شدید تکلیف دہ ہے. بے شک موسم بہت اچھا ہو، بے شک آپ نے کھانا کھایا ہوا ہو، آپ کو ساری سہولتیں ہوں، گاڑی بھی آپ کے پاس ہو، دوست احباب بھی ہوں، پھر بھی یہ کیفیت، یہ گمراہی والی، ایڈریس نہیں مل رہا، راستہ گم ہو گیا ہے، مکان نمبر نہیں پتہ چل رہا، یہ انسان کو شدید تکلیف قلبی طور پر پہنچتی ہے اس سے. چونکہ انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے یقین سے. انسان کی جو قلبی ساخت ہے وہ یقین سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. یقین اگر نہ ہو کسی بھی بارے میں، دنیا میں، آخرت میں، دین میں، کاروبار میں، معاملات میں، جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بالکل واضح ثبوت آ جاتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. جب تردید آتی ہے تو پریشانی کی حالت ہے. اب آپ وہاں دیکھیں، فون کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کس کو کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں، فلاں کے گھر جانا ہے، بتاؤ کدھر سے جانا ہے، کون سی گلی جاتی ہے، کس موڑ سے مڑنا ہے، کس پل پہ چڑھنا ہے، کہاں سے میں نے مثلا کوئی اقدام کرنا ہے. وہ آدمی یا فون ملتا نہیں ہے، یا ملتا ہے آپ کو کوئی رہنمائی ایسی واضح نہیں کرتا، آپ کی تردید حل نہیں ہوتی، تھوڑی سی آپ کی شدت، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اضطراب بڑھ جاتا ہے. دوسرے کو کرتے ہیں، تیسرے کو کرتے ہیں، آخر میں پھر آپ زیر لب بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گئے، کیا ہو رہا. یعنی شدید ضلالت، شدید تکلیف دہ حالت ہے انسان کے لیے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم معمول کی ضلالت میں انسان خوگر ہو جاتا ہے. یعنی چونکہ صبح اٹھیں کوئی چیز واضح نہیں تھی، شام ہو گئی، چلو اسی ضلالت میں سارا دن گزر گیا، تردید میں. ضلالت کو ہم نے منفی معنوں میں لیا ہوا ہے، پنجابی معنی ضلالت کا زیادہ ذہن میں ہے. اس لیے کوئی شخص اپنی نسبت یہ نہیں سوچتا کہ میں نے بھی ضلالت کا تجربہ کیا ہوا ہے، یہ جو حالت ابھی مجھ پر بالفعل طاری ہے، اسی کو ضلالت کہتے ہیں. کنفیوژن کہیں تو وہ مان لیتے ہیں، اس میں ذرا نرمی لگتی ہے ہمیں. آپ کنفیوز ہیں، نہیں کہتے میں کنفیوز ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. پورا دن کنفیوژن میں گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، پوری عمر کنفیوژن میں گزر جاتی ہے. اسی کو ضلالت کہتے ہیں. وہ جو آگے منفی امور ہیں وہ اس ضلالت کے نتائج ہیں. خود ضلالت، راہ گم کر دیا ہم نے، حیرت میں پڑ گئے، کنفیوژن میں پڑ گئے ہم. ضلالت کا باقی جو آثار اس کے نکلتے ہیں وہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں. لیکن پہلی خرابی جو ضلالت کی صورت میں کنفیوژن سے نکلتی ہے وہ ہدایت سے دوری ہے. کنفیوز انسان ہدایت کی راہ پر نہیں ہوتا، ہدایت سے محروم ہوتا ہے. ہدایت کی متضاد حالت ہے. جس طرح غضب نعمت کے مقابلے میں غضب ہے، اور نعمت ہدایت کی سہولت کو کہتے ہیں، اور غضب شدت کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں. اسی سہولت کی نسبت، سہولت کے بجائے سختی، ضلالت، حیرت و کنفیوژن کو کہتے ہیں، جس میں انسان کو وہ نشانیاں نہیں معلوم، ان نشانیوں کے مدد سے راستہ نہیں معلوم، اور اس راستے اور نشانیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے منزل بھی نہیں معلوم. یہ کیفیت جب عمومیت اختیار کر لیتی ہے، ایک تہذیب بن جاتی ہے، روزمرہ کا ہمارا معمول بن جاتا ہے، ساری قوم کنفیوز ہو جاتی ہے، پھر یہی ان کا مذہب بن جاتا ہے. یہ تردید، یہ تذبذب، یہ ضلالت، اسی کو خوگر ہو جاتے ہیں، عادی بن جاتے ہیں، عادت بنا کے پھر یہی انسان کا مذہب و دین بن جاتا ہے. ہر چیز میں کنفیوژن، کسی چیز میں کوئی یقین نہیں ہے، احتمالات، توہمات، ظنون،
انسان ان کے اوپر سارا اپنی تسلی کے لیے اس حیرت کو بھی اپنے لیے گویا ایک ہدایت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، موازنہ کرتا ہے کچھ دوسرے لوگوں سے، ان سے اپنے آپ کو بہتر پاتا ہے اور تسلی دے لیتا ہے کہ میں اتنا نقصان میں نہیں ہوں۔ لیکن ضلالت ہدایت کے نقطۂ مقابل ہے، غضب اور ضلالت دونوں۔ خوب اس معنی کی روشنی میں قرآن کریم نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ ہدایت تنہا حالت جو آپ کے لیے نجات دہندہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے جو آپ کے لیے مددگار چیز ہے وہ نعمت ہے، اور ہدایت سے محرومی کا سبب غضب ہے، شدت آپ پر آ جائے۔ شدت کیوں آتی ہے؟ اس کے محرکات ہیں۔ مثلا اللہ نے کسی قوم پر کیوں شدت دکھانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ جب یہ ان اعمال کی طرف جائیں گے، یہ حرکتیں کریں گے۔ اس کی مثال، درست مثال اگر دیں تو وہ حاکم و کوتوال والی نہیں ہے کہ جب وہ غصے میں آ جاتا ہے، غضب میں آ جاتا ہے اپنی رعایا کے اوپر، بلکہ طبیب کی ہے، غضبناک طبیب، ڈاکٹر، اس کی مثال ہے کہ مریض، ہم ہدایت کی جگہ پر صحت کو رکھ لیں اور گمراہی کی جگہ ہم بیماری کو رکھ لیں۔ یہ بیمار ہے، مریض بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، طبیب کے پاس آتا ہے، طبیب اس کو علاج کی نعمتیں ساری فراہم کرتا ہے، انعام کرتا ہے، اس کے اوپر معائنہ کرتا ہے، تشخیص دیتا ہے، پرہیز بتاتا ہے اور دوا دیتا ہے۔ یہ انعام ہے اس کے اوپر ڈاکٹر کا، طبیب کا۔ اور یہ مریض وہ انعام لے کر، وہ ٹیسٹ رپورٹ لے کر، وہ معائنہ رپورٹ لے کر، تشخیص لے کر، وہ نسخہ لے کر آ جاتا ہے، لا کے جن چیزوں سے اس کو پرہیز کراتے کا کہتا ہے نہیں کرتا، جو دوا اسے بتاتا ہے وہ تناول نہیں کرتا، بر وقت نہیں کھاتا۔ یعنی کوئی بھی طبیب کا جو حکم ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، انعام ہے، اس میں سے کسی کو بھی بروئے کار نہیں لاتا۔ خوب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر مریض نعمت، انعام اس سے کیا تھا، اس انعام سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسے اکثر کرتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں چھٹی کے لیے، مثلا طالب علم جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے نہیں ہوتا، چھٹی کے لیے بیمار ہوتا ہے، لہٰذا اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ دوا کھا لی تو چھٹی نہیں ملے گی، تو میں دوا نہ کھاؤں تاکہ بیماری لمبی ہو اور چھٹی میری لمبی ہو جائے، نہیں کھاتا۔ اب طبیب اس پر غضبناک ہوتا ہے، سختی، شدت، دوبارہ جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے دوا کھائی تھی نہیں کھائی تھی، پرہیز کی تھی نہیں کی تھی۔ اب مریض یہ تو ڈاکٹر یوں تو نہیں کرتا کہ پھانسی کا پھندا لے کے اس کو فوراً لٹکا دیتا ہے وہاں اسپتال میں، نہ۔ طبیب کا غضب کیا ہے؟ طبیب کا غضب یہی بیماری ہے، یہ تکلیف جو بیماری کے نتیجے میں ہے، شدت جو بیماری کے اندر آئی ہے، یہ غضب ہے، طبیب ہے۔ یہ طبیب نے اپنی طرف سے جیب سے نکال کے اس کو نہیں دیا، یہ غضب اس شخص نے، مریض نے خود پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ نعمت جو اس نے دی تھی اگر بروئے کار لاتا تو سہولت بھی خود اس نے اپنے لیے ایجاد کی تھی، تنعم کرتا تو۔ اب یہ جو شدت اس کی بیماری کے اندر آئی ہے، یہ سختی جو اب کتنا سختی میں ہے، کوئی بھی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے جو بہت سختی میں ہے، بہت شدت میں ہے، بخار بہت شدید ہے، درد بہت شدید ہے۔ یہ شدت غضب ہے۔ یہ غضب کن اسباب سے پیدا ہوا ہے؟ اس انعام، اس نعمتوں کے جو ڈاکٹر نے دی تھی انہیں ترک کرنے سے۔ اللہ کا غضب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے لیے سب کچھ وسائل فراہم کیے ہیں، اب آپ ان سے استفادہ نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو شدت آ جاتی ہے، معیشت، رزق میں سختی، معیشت میں سختی، ہر کام میں سختی، رویوں میں سختی، یہ غضب ہے اللہ کا،
اللہ کا غضب فعل سے انتزاع ہوتا ہے، نہ ذات سے. اور جب انسان اختیاراً اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے اوپر چل کر استفادہ نہیں کرتا، یہ غضب خدا ہے، دعوت دے رہا ہے اللہ کے غضب کو. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا کہ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے نظام غضب کا یہی بنایا ہے کہ یہ اگر رہنمائی لوگے تو سہولت میں ہو، اگر یہ رہنمائی نہیں کرو گے تو غضب میں ہو. جیسے مریض، ڈاکٹر نے مریض کو شدید بیماری کے شدت کے لیے کچھ نہ، بعضوں کو ہوتا ہے نا ڈاکٹر غلطی سے ٹیکا لگا دیتا ہے، ریئیکشن ہو جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے، دوا غلط دے دیتا ہے، شدت آ جاتی ہے، یا جان بوجھ کر مریض سے کوئی دشمنی اناد ہے اور اس کو کوئی ایسی چیز پلا دیتا ہے جس سے اس کی حالت بگڑ جاتی ہے. یہ طبیب کی طرف سے غضب ہے. لیکن اکثر جو غضب ہے وہ طبیب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. طبیب کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ یہ شدت آئے گی تیرے اندر، اس شدت سے تو بچ سکتا ہے، اور یہ شدت تیری اپنی فراہم کردہ ہے، اس شدت سے ابھی بھی باہر آ سکتا ہے. تو خوب جو نسلیں، قومیں، چونکہ قرآن کی ہدایت عمومی اجتماعی ہدایت ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ غضب قومی نقشہ دیکھیں، اپنی قوم کا نقشہ دیکھیں، دوسری اقوام کو دیکھیں کہ ان کے اوپر جو شدت ہے اس وقت، زندگی کتنی شدید زندگی، دشوار زندگی گزار رہے ہیں. یہ دشوار زندگی اس طبیب کی درد و دشواری کی طرح ہے جس میں کرہ کے مر رہے ہیں. کس نے کیا ہے؟ خود تم نے کیا ہے. یہ شدت خود تم نے اپنے لیے فراہم کی ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ہوا ہے آپ کے ساتھ، اس لیے یہ اللہ نے منسوب کیا ہے. چونکہ وسائل تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اسباب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور نعمتوں کے بغیر شدت میں زندگی گزارنا یہ اللہ کا قانون ہے. انسان کو توہم یہی ہے کہ میں دونوں صورتوں میں اللہ کا قانون توڑ سکتا ہوں. میں نعمتوں کے بغیر ہدایت پا سکتا ہوں، اور میں نعمتوں کے بغیر آسان زندگی گزار سکتا ہوں. یعنی اللہ کے قانون سے نکل کر بھی میں آسان زندگی گزار سکتا ہوں. یہی توہم ہے، یہی گمراہی ہے اس کی، جس کے نتیجے میں یہ شدت میں مبتلا ہوتا ہے. اور اس نظام الہی میں چونکہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ غضب اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا اپنی، کہ خدا کا غضب ہے ان کے اوپر. مثلاً ابھی گرمی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کا غضب ہے یہ. لیکن یہ غضب یوں نہیں کہ اللہ نے اپنی طرف سے ان لوگوں کے اوپر ٹھونسا ہے، بارشوں کو حکم دے دیا ہے کہ خبردار بارشیں نہیں ہونا. اللہ نے بارشوں کا نظام بنایا ہے. بارشوں کے لیے زمین کا ایک نظام ہے، وہ نظام زمین کا قائم رہے تو آسمان سے بارشیں اتریں گی. آپ نے زمینی نظام انسانوں نے تباہ کر دیا ہے. کھیتوں میں ساری آپ نے DHA سوسائٹیاں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے. پورے پاکستان میں سوسائٹیاں بنانا شروع کر دی ہیں. خب جب زمین میں نہ کوئی کھیت ہے، نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہے، تو کہاں سے وہ بارش کے نزول کا جو زمینی نظام ہے اس کے بغیر کہاں سے بارش ہوگی؟ پھر تو یہی جہنم عذاب نازل ہوگا. یہ غضب ہے خدا کا. یہ غضب خدا کا انسان نے فراہم کیا ہے، چونکہ قانون اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے بنا ہوا. اس نظام میں انسان نے اپنے لیے غضب فراہم کر لیا ہے. صراط ہمیں چاہیے منعم علیہم کا، مغضوب لوگوں کا صراط نہیں. یعنی وہ منعم علیہم یا غیر منعم علیہم جن پر غضب ہے، مغضوب ہیں، ان کی طرف نہیں جانا. یہ کتنی تاکید ہے، انسان کو حساس بنا دیا گیا ہے کہ مغضوب کی طرف تو نہیں ہماری رہنمائی ہو رہی، مغضوب نصاب تو نہیں پڑھا رہے ہمیں، یہ وہ تربیت تو نہیں ہو رہی جس کے بعد مغضوب ہونا ہے، سختی کی زندگی گزارنی ہے، دشوار زندگی گزارنی ہے، وہ ادھر تو نہیں جا رہے ہم. بس یہ ابتدا میں اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی یہیں پر یہ انسان نے معین کرنا ہے
کہ جو ہم نے ہدایت کا راستہ پکڑا ہے وہ نشانیاں اس میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو یہ منعم علیہم کا راستہ ہے تو آنکھیں بند کر کے چلو اس پر. لیکن جو لوگ پہلے جو راستہ ہمیں دکھا رہے ہو یہ تو پہلے جتنے چلے ہیں سارے مغضوب ہیں, پہلے جتنے چلے ہیں ضالین ہیں, سارے کنفیوز ہیں. ہمیں بھی وہی پڑھا رہے ہو, ہمیں بھی وہی سکھا رہے ہو. آپ دیکھیں نا نسل اندر نسل جو بھیڑ چال کے تحت ہو رہا ہے, پہلے والے کہاں ہوئے؟ دین جنہوں نے پہلے پڑھا ان کے ساتھ کیا ہوا, دنیا جنہوں نے پڑھی ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو سارے ضالین, کنفیوز اور مغضوب. ہم بھی تبرکاً فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن شعوراً خدا سے وہ سب کچھ چاہ نہیں رہے اور اس پر حساس نہیں ہے. میں تو فاتحہ میں روز کہتا ہوں کہ منعم علیہم کا راستہ ہے. یہ تو مغضوب لوگوں والی تعلیم اور مغضوب لوگوں والا نصاب اور مغضوب لوگوں کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, جو خود پڑھ کے بھی مغضوب ہوئے ہیں. ہمیں بھی وہی راستہ دیں. تو یہی تو ہو رہا ہے. اسی جگہ تو روک رہا ہے قرآن ہر نسل کو. ہر زبان پہ کیوں چڑھایا ہے کہ تو نے دیکھ بھال کے زندگی گزارنی ہے, پرورش پانی ہے, دیکھ بھال کے, آنکھیں کھول کے اور حواس جم کر کے تو نے ہدایت پانی ہے. یوں نہیں ہے کہ جس راہ پر تجھے چڑھا دیا جائے اسی راہ کو تو متبرک سمجھ کے اس راہ پہ چلنا شروع ہو جا. پہلے دیکھ کے اس راہ پر چلے ہوئے آج مغضوب ہیں, تاریخ میں مغضوب ہیں, منعم ہیں, ضالین تھے یا ہدایت یافتہ تھے, کون تھے؟ پھر انسان تسلی سے اس راہ کو اپنا لیتا ہے. یہ راستے کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر انسان کو صراط کو سمجھنے پہ قادر بنا دیتی ہیں. علمی نظری بہت دقائق نہیں بیان کیے گئے تاکہ فلاسفہ کو سمجھ میں آ جائے صراط مستقیم کیا ہے, لیکن عوام جن کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے ان کو سمجھ میں نہ آئے. اس طرح کا عمومی میزان صراط کے لیے ذکر کیا کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ راستہ جو ہمیں صراط کے طور پر نجات کا راستہ بتا رہے, جو پہلے چلے ہیں, مثلا ہم پاکستان بنتے ہوئے ابھی یہاں پر ہیں اور ہمارے سامنے جو راستے رکھے جاتے ہیں جن پر ہم ان کے ساتھ اس ریوڑ کے ساتھ چل پڑتے ہیں, تو ان راہوں پر چل کر ابھی تک یہ 75 سال مغضوب رہے ہیں اس میں یا منعم رہے ہیں, کنفیوز رہے ہیں یا یقین پہ رہے ہیں. تو وہ آسانی سے بتا سکتا ہے نا کہ یہ تنظیمیں, یہ انجمنیں, یہ خطیب, یہ واعظ, یہ کدھر ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اگر فاتحہ پر انسان غور کر لے, روایات میں ہے نا کہ فاتحہ بس ہے انسان کے لیے ہدایت کے لیے. روایت میں ہے کہ جس کو فاتحہ سے شفا نہ ملی کسی سے نہیں ملے گی, اور جس کو فاتحہ سے ہدایت نہیں ملی کسی اور سے ہدایت کی امید نہ رکھے. وہ فاتحہ میں تو اتنی واضح ہدایت یہاں پر موجود ہے. اس ہدایت کو اس طرح سے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. اب جتنی بات فاتحہ میں ضروری ہے وہ تقریباً انجام دی. اگر کوئی اور مطلب باقی ہوا تو انشاءاللہ بیان کریں گے, ورنہ آگے انشاءاللہ اگلی بات کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.